جو ہے وہ اسامہ بن زید سے ٹکرا کے باہر جانی چاہیے۔ جو میں نے الفاظ پہلے استعمال کیے الفاظ وہ اب پھر کروں گا۔ نعرہ تکبیر، آواز نہیں آئی، نعرہ تکبیر، قادیانیت مرد آباد، قادیانیت، قادیانیت، دشمنان صحابہ، دشمنان اہل بیت، ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت، رافضیت، قادیانیت مرد آباد تشریف لاتے ہیں۔ آپ کے نعروں کی گونج میں شیر پنجاب، شیر پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسوری صاحب۔ سلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماہی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ وَأَنَا الْآقِبُ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وأحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون اوتیت الشفاء او کما قال۔ بیٹے سامعین محترم، میرے تو قبل جماعت خطبہ نے اپنے اپنے خیالات دا اظہار کیتا ہے۔ اللہ سب دا بیان کرنا، تسا احباب دا سننا، اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ اے سالانہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس جو کہ میرے انتہائی محترم بھائی مولانا افضل عزیزی صاحب حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور انہوں دی پوری باڈی جو کہ الحمدللہ کوشش اور کاوش اور محنت کر دے سب دیاں محنتاں قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ توجہ ہے سارے ہیں گوڑے چھڑ دے ہو، گوڑے چھڑ دے۔
میرا یہ دعویٰ ہے کہ زمین دی اس دھرتی تے بلا مبالغہ دنیا دی ایک واحد جماعت ہے جس کا نام اہل حدیث ہے. وہ نبی دی ذات دی بھی محافظ ہے، پیغمبر دی بات دی بھی محافظ ہے. اس زمین دی دھرتی تے کوئی دوسری جماعت نہیں جیڑی پیغمبر دی ذات اور بات اور نبی دی حدیث دی محافظ ہوئے. لوکاں نے پیغمبر دی ذات دے سامنے دنیا دے امتی کھلار دیتے. کسے نے کسے امام نو کھڑا کیتا ہے، کسے نے کسے نو کھڑا کیتا ہے. کوئی کسے پیر دی بیعت پیا کردا ہے، کوئی کسے پیر نو اپنا پیر پیا بناتا ہے، کوئی کسے نو اپنا رہبر کہندا ہے، کوئی کسے نو اپنا مرشد آندا ہے، کوئی کسے نو اپنا مربی آندا ہے. دنیا دے اندر واحد اہل حدیث نے جیڑے کہیں نے دنیا دے اندر ایک کوئی مربی ہے، ایک کوئی مرشد ہے، ایک کوئی پیر ہے، ایک کوئی رہبر ہے، ایک کوئی مطاع ہے. او دا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں آپ دی ذات بھی لا شریک ہے اور سونے محمد دی بات بھی لا شریک ہے. ذات دا بھی ثانی کوئی نہیں، بات اور اصاف دا بھی ثانی کوئی نہیں. جس طرح کائنات کے اندر اللہ دی ذات لا شریک، اس طرح میرے محبوب دی ذات بھی لا شریک. جیڑا رب دی ذات دے نال کسے ذات نو ٹھہراندا ہے او بھی مشرک ہے، جیڑا نبی دی ذات دے نال کسے امتی نو کھڑا کردا ہے او بھی مشرک ہے. انہیں شرک فی الالوہیت ربوبیت کیتا ہے، انہیں شرک فی الرسالت کیتا ہے. آئیے ذرا غور کیجئے. پہلا پوائنٹ ہے کہ جیڑا پیغمبر تے دین نازل ہویا ہے وہ آخری دین ہے. اس تو بعد ان قیامت تک دین، بولو تے صحیح، نواں دین نہیں، نوی شریعت. بولنا ہے تو سا میرنا. میں 40 منٹ تقریر کرنی ہے، توجہ میرے والے ذرا توجہ. یعنی اس تو بعد قیامت تک نواں دین، نوی شریعت نہیں. دین آخری دین ہے، قرآن آخری کتاب ہے، امت آخری امت ہے. اگے سنو، بیت اللہ آخری گھر ہے اور پیغمبر دی نبوت آخری نبوت ہے. جس طرح قیامت تک نوی کتاب کوئی نہیں، نواں دین کوئی نہیں، نوی امت کوئی نہیں، نواں بیت اللہ کوئی نہیں. لوگوں اس طرح قیامت تک نواں نبی بھی کوئی نہیں. ہن او دین جڑا پیغمبر تے نازل ہویا وہ کیڑا ہے؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. بولیا جنا کہ پرچہ نہ ہو جائے تھوڑے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قرآن دا ایک اور مقام سن لو، توجہ ہے سارے دی. هو الذی
ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ ایک جگہ تو اور آواز آ رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ایک اور مقام سن لو، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ یہ ہن ایتاں قرآن دیاں کی دستیاں نے، جیڑا دین ہے نا قیامت تک جننے باطل ادیان آؤں گے اونا ادیان دے اتے میرے پیغمبر دا دین غالب آکے رہے گا۔ آپ دا دین غالب رہے گا، آپ دی نبوت سارے انبیاء دی نبوت تے غالب رہے گی تے آپ دا دین بھی قیامت تک غالب رہے گا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، وہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میدان عرفات ہے، 9 ذوالحج، ذرا غور کیجئے، 1.25 لاکھ صحابہ دا اجتماع میدان عرفات جمع ہے۔ آپ اونٹنی تے چڑھے نے تے خطبہ حجت الوداع ارشاد فرما رہے نے تے عرشہ تو قرآن لے کے جبریل آ گیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ جب آیت میرے ابو بکر صدیق نے سنی ہے نا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تے ابو بکر زارو قطار رون لگ پہ، صحابہ نے ابو بکر تینوں کی ہویا ہے، یہ تے دین مکمل ہویا ہے۔ فرمایا منو رونا اس واسطے آیا ہے جدو دین مکمل ہو جائے ادو نبی دیاں لوڑا ختم ہو جاندیاں نے، ادو پیغمبر دی ضرورت نہیں۔ او پتر بھائیا کتے کی ہے تینوں؟ ادو نبی دیاں لوڑا ختم ہو جاندیاں نے، نبی دی ضرورت نہیں رہندی۔ ادھر میرے وال ویکھو نا، ایسرا کر کے میرے محبوب نے آسمان وال ایسرا انگل اٹھائی ہے، جگہ دے پیر اٹھنی تے بیٹھے نے، انگل اٹھا کے کیا دے نے اللہم شہد، اللہم شہد، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ۔ پھر صحابہ والا ایسرا اشارہ کر کے فرمان دینے وہ میرے صحابیو تسی بھی گواہ بن جاؤ۔ اللہ دے رسول نے کس چیز دا گواہ بنایا صحابہ نو؟ آقا فرمان دینے اللہ جیویں تو دین مرتے نازل کیتا ہے، جیویں تو شریعت مرتے نازل کیتی ہے، میں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے منوا آن اوویں اینا تک پہنچا دیتا ہے، میں او دے چ وعدہ بھی نہیں کیتا، میں گھاٹا بھی نہیں کیتا۔ اللہ 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 والٹن دے باسیو لاہوریو جدے سینے تے دین اترے ہیں وعدہ گھاٹا کرن دیاں اجازتاں اللہ نے اس نبی نو نہیں دیتیاں، مولوی نو کیویں دے چھڑیاں نے؟ بول دے نہیں، مولوی جدروں مرضی دین ودائی جاندہ ہے، کتوں کٹائی جاندہ ہے تے نال آندہ بدت حسنہ، یہ نال فتوہ ضرور دیندہ ہے کہ یہ بدت حسنہ ہے یعنی چنگا کام دے۔ اہل حدیث دا ویکھ لے موقف، اہل حدیث دا منہج ویکھ لے، اہل حدیث دی دعوت ویکھ لے، اہل حدیث دی للکار ویکھ لے، اہل حدیث دی جلغار ویکھ لے۔ کام جنہ بھی چنگا ہوئے اس کام تے اگر مدینے والے مصطفیٰ دی مور نہیں، وہ اللہ دی عدالت جڑا کام میں نیکی عبادت ہے وہ رب دی عدالت مقبول نہیں بلکہ مردود ہے۔
نیکی ہوئی قابل قبول ہے جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور ہے. نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عمر قید رضی اللہ تعالی عنہما دے کول ایک بندہ بیٹھا ہے, انہیں نچ ماری, نچ چھینک ماری تو پتہ کیا آتا ہے الحمدللہ علی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر دے ویکھن لگے, فرمان لگے کی کیا ہی آندا نبی پاک جو سلام بھیجیا. تے حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے اس سلام دا میرے نبی نو نہیں سی پتا, تینوں زیادہ پتا ہے. آقا نے فرمایا سی الحمدللہ علی کل حال, آپ جدو چیخ مار دیا کلمے پڑھ دے تو والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھیا ہے, تیرے ایک کلمے مردود نے رب دی عدالت قبول نہیں. ہن سلام بھیجنا ہے چنگا عمل ہے یا برا ہے؟ بولو دے صحیح کی ہویا جی ہونا. لیکن چنگا عمل بھی اس وقت تک چنگا نہیں جدی مور مدینے چو نہیں ملتی, جدی مور نبی پاک کو نہیں ملتی. میں ایک مثال دیا, 100 روپے دا نوٹ ہے, ایک بندہ جاندا ہے ایتھوں جا کے اندا مٹھائی والی دکان مٹھائی دئی بھائی, وہ مٹھائی لے کے آ جاندا ہے. دوجا بندہ ایک اٹھدا ہے, او جڑا نوٹ ہے نا 100 دا وہ چھوٹا ہے, وہ بڑا بناتا ہے, بڑا او دے بابے قائد اعظم 4 بند ہے. یہ دے کنے بیٹھے نے, وہ 2 ہے, ایک اندر ہے تے ایک باہر ہے. بابے قائد اعظم دی ٹوپی بڑی لیچڑی ہے, تو کھچیا بھی نہیں لاندی, وہ کاغذ بھی چنگا لیندا ہے, بابے بھی 4 بٹھاندا ہے, نوٹ بھی لمبا بناندا ہے. تے جا کے مٹھائی والے نو آندا بھی مٹھائی مینوں بھی دے, وہ نوٹ ویکھ کے آندا ہے کوٹ لکھ بعد جیل چ جانا ہی کہ مٹھائی لینی ہے. آندا کیوں؟ او دا نوٹ بھی چھوٹا ہے, میرا نوٹ بھی لمبا ہے. او دے تے 2 بابے قائد اعظم نے, دے تے 4 بٹھائے نے, تے کاغذ بھی چنگا ہے, مینوں مٹھائی کیوں نہیں دیندا؟ او آندا اوتے اسٹیٹ بینک کا پاکستان دی مور نہیں, اور جس نوٹ تے اسٹیٹ بینک کا پاکستان دی مور نہ ہوئے, لاہوریوں نو چلان والا دنیا دی جیل چ جائے گا. تے جس بات تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور نہ ہوئے, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. او بندہ پکا جہنمی ہے جنہیں میں اپنے کولوں نوا مسئلہ دی. یار ایک مثال اور للو, اے جدو آپ اچ بیٹھے نے دکاندار تاجر کسے بھی فیکٹری جو مال تیار کروانا ہوئے تو پہلو انہوں کی دینے ہیں سیمپل. اس رہی ہے نا سیمپل, اے سیمپل ہے, یہ تحت تو ایسا نہ مال تیار کر. اگر وہ سیمپل تو سوتر بدا دے یا کٹا دے, اسیوں دے کلو اپنا مال نہیں چکا. کیوں؟ پھر تو ساڑھے سیمپل دے مطابق مال تیار نہیں کیتا. گل سوتر دی کیتی ہے, انچی دی نہیں کیتی, نہ فٹ دی کیتی ہے. ایک سوتر ود جائے یا کٹ جائے, تو مال نہیں لیندا. تیرا بند نے ایک سیمپل میں بھی بھیجیا ہے, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اس سیمپل دا کی دے قدروں قیمت ہی کوئی نہیں. صلو کما رأیتمونی اصلی, جویں نماز نبی نے پڑھی ہے اویں نماز پڑھ. اگر انہوں بتائیں گا تاوی قبول نہیں, انہوں کٹائیں گا تاوی قبول نہیں. جے تینوں سیمپل تیرے سیمپل دے مطابق مال تیار نہ ہوئے تو تینوں مال بارا نہیں کھاندا. تیرا بند نے جڑا سیمپل میں بھیجیا ہے دے مطابق تیرے عمال تیار نہ ہوئے, منو عمال بارا نہیں کھاندے.
عمال ادو ہی قبول کرانگا جدو نبی دی سنت اور آپ دے طریقے دے مطابق ہونگے. آئیے ذرا غور کیجئے نا, میرے پیغمبر دی شخصیت دے ذات پوری کائنات میں چوال ہے. جتھے نبی دی ذات آ جائے کسے دی ذات نہیں چل دی, جتھے نبی دی بات آ جائے کسے دی بات نہیں چل دی. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. حدیث آ گئی ہے, بس ہی کوئی گل ہے, سمعنا واطعنا سن بھی لیا تے من بھی لیا. جیڑا بندہ حدیث تو بعد امام دا قول, کسے مفتی دا فتوہ, اپنی عقل, کسے مولوی دی قیاس رائے پیش کرتا ہے, وہ نبی دی ختم نبوت دا منکر ہے. انہیں ختم نبوت دے دروازے کی سراغ کیتا ہے. تیرا ابنو اے سراغ وارا نہیں کھانگا, کیونکہ آقا ذات دے لحاظ نہ بھی لا شریک نے, اچھی بولو بات دے لحاظ نہ بھی لا شریک نے, آپ دا کوئی شریک. جن نے ذات دے سامنے ذات پیش کی تھی وہ مریا پھر ٹٹی کھانے چھے. کتھے مریا ہے لاہور چھے, بڑی چنگی جگہ لبی ہے بھئی انہوں. میں کیا مرزیو کہ ہے نا چھپڑی چھ ناک ڈوب کے نہیں, کہ گٹر چھ ناک ڈوب کے مر جو. شرم نہیں جی ہوں دی, انہوں نبی منیا جے مریا جڑا لیٹرین چھے. دیکھو کیسی جگہ لبی انہوں. دنیا دی سب تو پلید جگہ لیٹرین ہے. رب نے کیا مرزیا کنجرا تینو مارا گا اتھے جڑی دنیا دی غلیظ ترین جگہ. تے میں کیا پھر جتھے نبی مرد ہے اتھے ہی دفن ہوندہ ہے حدیث ہے, تے انہوں پھر اتھے ہی نپڑا چاہیے دا سی نا, پہ دے بوجھ فٹ کر چھڑ دے. بول دے نہیں. مرزے نو لیٹرین چ نپ کے مریا کتھے لیٹرین, تے جس نبی دی میں ختم نبوت دی کانفرنس کروا رہے ہیں وہ کتھے موت آئی انہاں نو. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے آقا نو موت آئی جنت دے ٹکرے دے اندر. جدو آقا زندہ سننا اودوں بھی آسمان تو فرشتے رحمتاں لے کے اما عائشہ دے حجرے تے نازل ہوندے نے. آج بھی آسمان تو فرشتے نازل ہوندے نے. قیامت تک نبی دے روزے تے رب دیاں رحمتاں برسدیاں رہن گیاں. آپ پیدا بھی جنت چو ہوئے, جتوں بندہ پیدا ہوندہ ہے اتھے ہی فوت ہوندہ ہے, اتھے ہی دفن ہوندہ ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم. میرے محبوب دی مٹی رب نے جنت چو لئی, جنت چ زندگی گزاری, جنت چی دفن میں میرے آقا جتھے لیٹے اللہ نے اس جگہ نو جنت دا ٹکرا بنا دیتا. میرے نبی نے جس قبرستان چ دعا منگی اللہ نے اس قبرستان نو جنت دا ٹکرا بنا دیتا. میرے پیغمبر نے جس جگہ پہ نماز پڑھی اللہ نے ایک نماز نو لکھ بنا دیتا. میرے نبی نے جس مسجد سے زندگی گزاری اللہ نے اس مسجد کی نماز نو 1000 بنا دیتا. اور پھر میرے آقا دی ہر ادا نو اللہ نے اپنا قرآن بنا کے محمد دے قلب حضر تے نازل کر دیا. نظر اٹھائی قبلہ تبدیل ہو گیا. ہائے او شخصیت سی جدا وضو والا پانی بھی صحابہ زمین تے نہیں سے ڈگن دے دے. سنانے پتا جی میرے نبی دا تھوک بھی زمین تے بولو دے صحیح. عروا ہوندہ ہے حدیبیہ دا مقام ہے.
تے ویندا منظر آقا وضو کردے نے وضو والا پانی صحابہ زمین تے نہیں ڈگن دیندے میرے آقا تھوک دے نے تھوک بھی زمین تے نہیں عروہ ویندا بڑے بڑے بادشاہاں کو گیا تے ویندا تے ویکھدا ہی رہ جاندا ہے جدوں واپس جاندا ہے مکے والے آندے نے اوئے عروہ کی ویکھ کے آیا ہے کہے عروہ سکوی قریشاں نو جا کے میں شاہاں دے شاہی درباراں نو ڈٹھا زمانے چ ایسی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا کہے عروہ سکوی قریشاں نو جاگے میں شاہاں دے شاہی درباراں نو ڈٹھا زمانے چ ایسی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا وضو قطرے گر دے او پج کے پکڑل محبت نال مل دے رخساراں نو ڈٹھا گرے نہ تھوک دی ایک چھٹوی زمین اتے میں ایسا کدی بھی پیارا نہ ڈٹھا صحابہ او دے اشارے تے کٹ مرنا ایمان سمجھ دے سن میں قربان جاوا محبوب جی آقا علیہ السلام دی بات جتھے آ جائے کسے دی بات نہیں چل دی جتھے ذات آ جائے ذات نہیں چل دی سن لو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بندہ ہوندہ ہے توجہ ادھر میرے وال آندہ ہے جی عمر جی ایتھو ہاتھ کٹے آ جائے اے گھٹنے دے اتوں یہ دی دیت کی نہیں ہے فرمایا عمر 50 اونٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دینے 50 اونٹے یہ آندہ ہے جی انگوٹھا کٹیا جائے یہ دی دیت کی نہیں ہے فرمایا ہے دی 15 اونٹے آندہ اے انگل کٹی جائے یہ دی دیت کی نہیں ہے فرمایا ہے دی 10 اونٹے اے انگل کٹی جائے یہ دی دیت کی نہیں ہے فرمایا 10 اونٹے اے انگل کٹی جائے یہ دی دیت کی نہیں ہے فرمایا 9 اونٹے سب تو چھوٹی انگلی دی دیت کی نہیں ہے فرمایا 6 اونٹے کنے ہو گئے توانو صاحب نہیں ہوگا میرے عمر نے توجہ میرے چیئے لیا جی میرے عمر نے اس طرح صفحے دے اتے پورا پنجا چھاپے ہے ایتھے 15 ایتھے 10 10 9 6 تھلے مور لا دیتی ہے 22 لاکھ مربع میل دیاں عدالتاں جو فتوہ پہنچا دیتا ہے پہ آج تو بعد فیصلہ ہوئے گا فتوہ فاروق دے مطابق ہوئے گا ایک قاصد مصر دی عدالت پہنچ دے مصر دے جج نے حضرت عمر دا فتوہ پڑھے ہے نال کرسی میرے ایک نبی دے صحابی حضرت عوف بن مالک دی ڈٹھی ہے جلیل القدر صحابی نے جدوں فتوہ پڑھے ہے ایسرا پڑھے ہے نال ہی ایسرا بیٹھے نے جنہیں عزیزی صاحب بیٹھے نے صحابی دی نظر فتوے تے پہ جاندی ہے آندے نے منو وکھایا جے صحابی فتوہ پڑھ دے تے چہرہ سرخ ہو جاندہ ہے اتھوں کوڑا لیندہ ہے تیز تراز کوڑا لے کے مصر چو مدینے آندہ ہے آن کے میرے عمر مسجد نبوی دے کچے سین چ بیٹھے نے عمر آندے نے عوف کیویں آیا ہے میں 10 ناواں کیویں آیا آن کے بہ جاندا آندا روٹی باج کھاواں گے پانی باج پیاں گے پہلو عمر مینوں اس گل دا جواب دینا اے فتوی تیرا جی میرا فرمایا اے انگلاں دی دیت تو مقرر کیتی ہے فرمایا میں مقرر کیتی ہے اے انگوٹھے دے 15 اونٹ تسی لکھے نے جی اے انگل دے 9 تے دے 6 تساں لکھے نے میں ہی لکھے نے گل کرو کی گل ہے فرمایا میں جگاں دے پیر کو حدیث اپنے کنا نہ سنی سی 50 انگلاں دی دیت برابر ہے ہر انگل دے 10 اونٹ نے عمر تو انگوٹھے دے 15 لکھے نے ایک دے 9 ایک دے 6 عمر تو کون دیت وڈ کٹ کرن والا میں تیرا فتوہ مننا کہ محمد دی حدیث مننا
گل دی سمجھ آن رہی جے عمر تیری کیویں جرت پئی ہے نبی دی حدیث دی مخالفت کرن دی حضرت عمر نے حدیث سنی پسینے چھوٹ گئے علامہ ذہبی لے دے نے اکھاں چو آنسو آ گئے کہ پیغمبر دی حدیث دے مخالف فتویٰ دے بیٹھا تے ہون کے ہنو حدیث سناؤ وہ پتہ کی آندہ ہے حدیث مولوی صاحب ٹھیک ہے لیکن ساڑھے مولوی صاحب کو کاٹی لمیں انہوں نے بھی تو لکھ لکھ علم چڑھے ہیں نا او دینا مشورہ کر کے دساں گے مننی ہے کہ نہیں حضرت عمر نے کاتب منگوایا کاتب آیا حضرت عمر دے کول کاتب نو منگوایا گیا تے حضرت اوف نو کیا بھی نبی دی حدیث لکھاؤ کاتب نے نبی دی حدیث لکھوائی اسے ہی ورکے تھے کاتب نے لکھی حضرت اوف نے لکھوائی اور تھلے نوٹ لکھیا نوٹ کی حضرت عمر نے آج کے بعد 22 لاکھ مربع میل میں تمام عدالتوں میں فیصلہ ہوگا فتوی فاروق کے مطابق نہیں محمد کی حدیث کے مطابق ہوگا کیوں ایقولو سمینا اے جے مسلک اہل حدیث اسی آنے دنیا کائناتیاں ساریاں باتاں آ جان لیکن جتھے نبی دی حدیث آ گئی ہے ساریاں باتاں نو ٹھکرا دیتا جائے محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے اے مسلک منہج لوگ ہی ساڑھے ہی فرق ہے لوگ کی حدیث سن کے بھی آتے ہیں میری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے اور میں کیا بھی عقل دا نا دین نہیں عقل دین دے تابع وے دین عقل دے تابع نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے جے عقل دین دے تابع ہوندی عقل آدھی ہے پیر تھلیوں لگتا ہے مسا تھلیوں کرو تے دین آدھا مسا پیر دے وہ بول دے چڑھو اتوں کرو ہن دین اتوں دا کہہ رہے ہیں تے عقل تھلیوں کہہ رہی ہے ہن عقل دی مننی ہے دین دی بولو دین دی مننی ہے دین کہہ رہا ہے کہ مسا اتوں کرو ایہی مسلک ہے جڑا نبی دی حدیث نو چھڈ کے کسی امام دے قول والے جاندا ہے انہیں پیغمبر دے ختم نبوت چ سوراخ کیتا ہے مرزا قادیانی بے ایمان ٹر گیا ہے مر گیا مریا پاکستان چ دفن کیتا ہے قادیان چ ہندوستان چ لیکن ساڑھے محبوب جتھے فوت ہوئے نے آپ دی قبر پاک آپ دی چار پائی دے نیچے بنی ہے اے وے سچا نبی جیڑا جھوٹا نبی ہے دنیا دی کوئی بدکاری کوئی عیاری کوئی بدماشی ایسی وکھاؤ جڑی مرزج موجود نہ ہوئے لے آؤ دنیا دا کوئی مربی لے آؤ اہل حدیث دی طرف مربع آئے گا بول دے نہیں اونا دا مربی ہے میں مربع مبابی بول دے نہیں کوئی مربی لے آؤ آل ورلڈ پاکستان دا نہیں کو باہر دا مربی مگاؤ مرزے دی بدماشی مرزے دی عیاری مرزے دی فحاشی اولی کو بدکاری ایک پیج تے لکھ کے یوسف مسروری نو پیش کرے اگر میں اودیاں کتاباں جو ثابت نہ کراں مسئلہ کہہ لیا دین چڑھ دیا آؤ کوئی ایسی لیا ہوتے صحیح میں اتھے نہیں کہہ رہا کہ والٹن جو کہہ رہا میں کراچی نہیں کیا بہت بڑی کانفرنس ہوئی ختم نبوت کراچی
بہت بڑا اجتماع سی، کم از کم کو 18-20 ہزار دا اجتماع سی۔ میں اتھے بھی یہ گل کہی، میں کہا کوئی لیاؤ بدماشی، مرزے دی کوئی برائی ایسی لیاؤ، وہ دے کوئی برائی ایسی ہے ہی نہیں جے مرزے چ پائی نہیں جاتی۔ تو میں کہا دنیا دی کوئی خوبی ایسی ہے ہی نہیں جڑی آمینہ دے لالچ موجود نہ ہوئے، لیاؤ کوئی خوبی ایسی بخاؤ، خوبی ہوئے تو میرے نبی چ موجود نہ ہوئے۔ اسی تے زندہی پیغمبر دی محبت دی وجہ ہو، آقا دی عظمت اور شان دی وجہ تو، نبی دی ختم نبوت دی وجہ تو۔ اسی کہنے اللہ موت دینیاں تے حدیث پڑھ دے آئے، تیرا قرآن پڑھ دے آئے۔ اسی زندہ ہی نبی دی عظمت اور شان دی وجہ۔ اگے مولانا یونس اللہ صاحب گل کر رہے سن، جنہیں نبی دی توہین کیتی ہے وہ پھر اوپن نہیں پھریا۔ قرآن نے کی کیا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِينَ، محبوبہ جڑا تینوں مذاق کرے گا میں رب کلہ ہی کافی ہوں۔ ایک گل دوجی گل اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمْ، محبوبہ جینین حرام دے جڑا تیری توہین کردہ میں قیامت تک قرآن چا قانون بنا دیتا ہے، تیری توہین کرے گا یہ جنہوں اپنے پیو دا نہیں پتا۔ آج جنہیں یورپ دے چوڑے نے نا ولدیت اممہ نہیں لکھان دے رہے، ابے دی نہیں لکھان دے، انہوں نے ابے دا پتہ ہی نہیں، انہوں نے کی پتہ سا ڈابا کی دن گیا ہے، کیڑا ڈابا ہے۔ اس واسطے آئے میری یورپ دے اندر کوئی چوڑا کوئی یہودی نبی دی توہین کردہ ہے، انہاں دا غصہ نہ کریا کرو، وہ دی وجہ ہے جینین حرام دے رہے بول دے نہیں ہو، انہاں دے حرام دے ان چکو شک ہے بولو، تے جیڑا انہاں نو حرام دا نہیں کہندہ وہ بھی حرام دا ہے، سیدھی گل کرو ہن دوجا پاسا۔ عزیزی صاحب میرے کو گلہ ہونی ہے نا سیدھیاں، لچک کوئی نہیں، رب نے وہ دی حفاظت دا ذمہ لیا ہے، کوئی خوبی ایسی نہیں۔ منی قربانی گئی حضرت خلیل دی، فرما برداری تے اطاعت حضرت اسماعیل دی، حسن حضرت یوسف دا، غم نبی یعقوب دا، چپ نبی زکریا دی، صبر نبی ایوب دا، عیسیٰ نبی نبیاں چوں نرم تبا حال دا، تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا، آواسی داود دی تے شاہی سلیمان دی، قبضے چ مخلوقات ساری جہان دی، رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا، صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا، عدل فاروق نو بھی دنیا ہے جان دی، شرم و حیا مشہور پیارے عثمان دی، اسی طرح روشن اس اللہ دے ولی دی، بہادری جہانی ہوتے حضرت علی دی، نمایا کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی، میں صفت کیری عرض کرہاں آمینہ دلال دی، مثال جدی ملتی نہیں زمین آسمان وچ، اے ساری خوبیاں نے نبی دو جہان وچ اپنے تے اپنے رہے، غیرانو احساس سی، دشمن نو بھی آپ دی خوبیاں دا پاس سی، مجسمہ اوصافاں دا جو احرام دی کاننی، آپ ساری دنیا دی خوبیاں دی جاننی، لمبا چوڑا کسائے تھے منو مقصود نہیں، او خوبی نہیں جیڑی سونے نبی چ موجود نہیں، خوبی بھی ہوئے تے آقا جنائی خوبی نہیں مانتے، گل ٹھیک۔ اس واسطے انما کان قول المؤمنین، سنن ابن ماجہ کتاب النکاح، تینوں میں کرویت لگا سرحان سینے ٹھنڈ پہ جائے گی، اونٹاں دے اتے کھنڈ پہ جائے گی،
حضرت مغیرہ میرے نبی دے صحابی نے آقا فرماندے نے مغیرہ بیاہ ہو گیا ہی شادی ہو گئی اللہ رسول نہیں او انصاریاں دا ایک گھر ہے ادھر میری منگنی ہوئی ہے فرمایا جدے نا تیرا نکاح ہونا وہ عورت ویکھیا کہ نہیں محبوبہ ویکھی تے نہیں فرمایا جا کے ویکھ لینی صحیح محبت ہور ود جائے گی یہ نہیں کیا کہ گھنٹہ پیکج لا لو پتہ لگ جائے منڈے نے فلانے گھر چ منگنی ہونی گھنٹہ پیکج پہلو ہی شروع مڑ کے 2 مہینے تو بعد نا دوویں جی ڈانگو ڈانگی ہوئے ہوندے رہے کی ہویا گھنٹہ پیکج پہلو جو لگ گیا یہ پہلیاں محبتاں گھاٹی توڑ چڑھ دیاں نے یہ گل یاد رکھو مغیرہ کہنے لگے اللہ رسول ہوں نہیں جاواں فرمایا نہیں ہوں نہیں سویرے جائیں فجر پڑی جا کے دروازہ کھڑکایا کون ہے بھائی میں جی مغیرہ وہاں اس صحابی اگوں آندا ہے مغیرہ دا سسر لڑکی دا باپ ہاں مغیرہ کیویں آیا ہے جی ہن گلی تے نہیں دسنا مینوں اندر پاؤ میں دسنا کیویں آیا چھوٹا جا ویڑا ہے 2 چارپائیاں نے ایک چارپائی تے مغیرہ اندر میری ساس بیٹھی ہے پردہ کر کے دوجی تے میں بیٹھ گیا تو ان صحابی نے نہیں پوچھا گرم چلے گا ٹھنڈا چلے گا کیڑا ناشتہ پسند نہ ہاں مغیرہ تو لین کیا ہے آندھے نے جی میں نہ تھوڑی وہ لڑکی ویکھنا ہے جدے نہ میرا نکاح ہونا ہے وہ انصاری صحابی انصاری پردے دے معاملے چ بڑے ہی سخت انہیں کیا مغیرہ تیری جرت کیویں پئی ہے میرے گھر چاون دی تینوں کیا کنے وے تو کیوں آیا ہے تینوں پتہ نہیں ای پردے دے معاملے کنے سخت ساڈی خاندانی روش کنی سخت ہے اسی اس چیز نو اچھا نہیں سمجھتے مغیرہ نے اچھی نہ بول پہلو پوری گل تے سن لے میں آپ نہیں آیا مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجے میں آپ نہیں آیا حدیث دے الفاظ نے اس صحابی دا ایک رنگ جا رہا ہے کھا رہا ہے زبان چپ ہو گئی نظراں چپ گئیاں صحابی بھی چپ صحابیہ بھی چپ تے جڑی لڑکی دا نکاح کرنا اندروں نکلی آن کے ماں دے کول چار پائی تے بہ گئی ہے چہرہ نے دیوار ول کر لیا ہے کمر مغیرہ ول کر لیندی ہے تے پردے جو بول کے نا آندھی ہے مغیرہ میں تینو اللہ دا واسطہ دینی ہے اٹھ کے چلا جا تینو اللہ دے رسول نے نہیں بھیجیا تے اٹھ کے چلا جا ساڈے خاندان دے اندر پردے دے معاملے چ بڑی سختی ہے ساڈیاں روشاں بڑیاں سخت نے مغیرہ میں تینو اللہ دا واسطہ دینی ہے اٹھ کے ٹر جا جے تینو اللہ دے رسول نے نہیں بھیجیا مغیرہ آندے نے میں حلف دینا میں آپ نہیں آیا مینوں اللہ دے رسول نے بھیجیا ہے اے لڑکی جدوں سن دی ہے تے چار پئی تو کھڑی ہو جاندی ہے آندھی ہے مغیرہ پھر گواہ بن جا میں تینو اللہ دے رسول نے بھیجیا ہے پھر میری ماں ناراض ہوندی ہو جائے میرا باپ ناراض ہوندا ہو جائے میرا قربہ قبیلہ تے خاندان جاندا تے جائے میں نبی دی حدیث تو اپنی عزت تے غیرت نو قربان کر دینی ہاں اٹھ دی اپنے چہرے تو پردہ پراں کر دیتا ہے آندھی ہے مغیرہ میرا چہرہ ویکھ لے تے نال جا کے میرے محبوب نو سنا دے دئی جدوں محبوبہ میں تیرا پیغام پہنچایا جا کے پیغام دے دیا یقولو سمینا سن بھی لیا تے من بھی یہ دے نام مسلمانی ہے سانو پوری پوری عمر ہو جلی ہو داڑیاں رکھو یہ کہا مولوی جی داڑی رکھ لینا پھر کہ رشتہ نہیں دینا میں ہی رنڈے پاؤندے پھرنے بندہ پوچھے بھی مولوی سارے رنڈے نے ایک ایک مولوی دیاں چار بڑیاں نے داڑھی نہیں رکھنی کئی بیچارے بابے نے منہ تے چپ پہ گئے نے تے نائی نو آندے نے ذرا چپ کڈ کے اس طرح پھیرا وہ پھر وٹ کڈ کے اس طرح پھیر دے پھر آن کے بیبے نو آندے نے گھر سنا پھر کیسا لگنا نہیں ہے 0 میٹر ہی لگنا اور ظالمو نبی حوضے کوثر تے کھڑے ہون گے چہرہ تے او لائیو جنہ پیغمبر ویکھ لے نبی دے کول 2 عیسائی آئے نجران دے تو انہاں دے چہرے دے داڑھی کو نہیں نبی نے انہاں وال ویکھیا فرمایا نہ لائیو میں نہیں نال ویکھنا چاہتا انہاں دے چہرے تے داڑھی نہیں
وہ صحیح سن جنہ داڑیاں منائیاں سے. یہ مطلب مسلمان نہیں ہیں وہ تو داڑیاں منا دے صحیح منا دے. 1,44,000 صحابہ دی جماعت ہے. کوئی صحابی داڑھی تو بغیر بخا دے جی ہے تو کوئی کہہ دے نام لب. اور میرے بھائیو توجہ سکھ جڑا ہے نا وہ گرو نانک دی سنت سمجھ کے داڑھی رکھ دا ہے, نبی دی سنت سمجھ کے نہیں رکھ دا. وہ پھر بھی تھوڑے نہ بہتر ہے. وہ مر جائے گا داڑھی دا وال نہیں کٹائے گا. انہوں پوچھو کہے گا میرے گرو نانک نے منو حکم دیتا ہے. وہ جھوٹے گرو نانک دی من تے وال نہیں کٹاندا تے تو سچے نبی دے کہن تے رکھدا ہی نہیں. دیو جواب ہونا وہ دے کہے پاسے بھی نہیں وال کٹ دے تو ہی بھی اوہ ہی رکھ لو. میرے بھائی کوئی یار انگوٹھی دے تو ایتھے پا کے رکھ دے. انگوٹھی بڑی سونیاں کتھوں لئی ہے؟ اے یار دی نشانی ہے. یار دی نشانی نو انگل چ پا کے رکھنا ہے, سینے نہ لا کے رکھنا ہے تے جدا کلمہ پڑھے او دی نشانی بنا کے رکھنا ہے. تینوں کا خوف نہیں ہوندا؟ بول دے نہیں. او لسنس تے لے جو حوض کوثر دا پانی تھانوں کو گھٹ لب جائے. لسنس ہوئے دا تے لبنا جائے. تے حوض کوثر دا پانی جڑا ہے نا جڑا ایک گھٹ پی لے گا نا انہوں 50,000 سال تک پیاس نہیں لگنی. ایک الفاظ ہوندے نے حتی یدخل الجنہ, ایتھوں تک پیاس نہیں لگے گی کہ وہ جنت سے داخل ہو جائے. توجہ آیا ایک ٹولا سونے چن نورانی نے مومنا والی پائی پوری نشانی نے پیشا ہٹایا اینا ملک گرامی نے قدرت تھی مولا وچ کند ٹکائی چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئی. اے نیو امت تیری احمد پیاریا, اے نیو امت تیری وچ کند آئل ہو جائے گی نا تو پھر آقا فرمان دے آن دے ہوئے انہوں کیوں روکیا جے. اے نیو امت تیری احمد پیاریا باغ رسولہ تیرا اینا اجاڑیا کڈ کڈ نویاں رسمہ اینا دین وگاڑیا اتوں نمازاں پڑھ دے وچوں گمرائیا چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئیا. عزیزی صاحب میرا امتحان نہیں دے رہے آدھر آیا شیر وہ ہن باج ذہن چلے ہون لگیا بھی کوئی بٹن نپنا پہندہ ہے. ہاں کیا ہو نہیں کیا آیا مزمل آیا مدثر تو آیا یاسین آیا دردی پکھیاں دا ساکی تسیاں دا بن کے رحمت للعالمین آیا. یہ بھی شیخ القرآن دے شعر میں آیا مزمل آیا مدثر تو آیا یاسین آیا دردی پکھیاں دا ساکی تسیاں دا بن کے رحمت للعالمین آیا. سراج آیا منیر آیا بشیر آیا نذیر آیا رب کلیا نور مبین آیا. وہ ایک قسم رب دی پوچھ حسین کو لو کائنات تو ود حسین آیا. اچھی شان والا ادھر میرا دیکھو اچھی شان والا اچھی آن والا سانو خبر اے ملی ہے پیغمبران تو زمین والے آدھی کی گل کرنی شان نگ گئی ہے اگے امبران تو جدی ملے نہ مثال جاگے اندر کوئی نکل ویکھے بار اندران تو حسین حب رسول دی ملے جسنو ویکا کون ودے او دے نمبران تو.
میرے پیغمبر علیہ السلام دی ذات بھی لا شریک ہے، سنے دی بات بھی لا شریک ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ ایک اور روایت سنا دیں، بولو۔ حضرت عمر فاروق کہتے رضی اللہ تعالی، بولو بولو، ایک بندہ آندہ عمر جی اے منو مسئلہ ایک دسے آجے، یہ قرآن پاک ہے، مسئلہ ایک دسے آجے، توجہ میرے وال، اے مسئلہ ایک دسے آجے، جدو اینی گل کہی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عمر آدھن کی مسئلہ ہے بھائی؟ آدھا جی عورت ایک مناس کے حج ادا کر لیں دی ہے، حج انہیں مکمل کر لیا ہے، ہون لگیا طواف الوداع حاجی کر دینے، طواف الوداع کر دینے، انہیں طواف الوداع کرنا ہے تے عورت نو مخصوص ایام شروع ہو گئے نے، جنہ ایام چا عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی۔ عمر جی او طواف الوداع کر کے آئے گی یا کرن تو بغیر ہی آئے گی؟ حضرت عمر نے اوتھے ہی رہے، مخصوص ایام تو فارغ ہوئے، طواف الوداع کر کے آئے۔ وہ بندہ کو آندہ جی نبی دی حدیث ہے وہ طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے۔ حضرت عمر نے جب میرے کو مسئلہ پوچھ رہا ہے تینو حدیث دا علم ہے ایسی؟ آندہ جی جلاد نو کیا کوڑا لے کے آوئی؟ وہ بندہ کم گیا اب کوڑا، آندہ جی کوڑا کیوں منگوان دے؟ فرمایا تینو سزا لگا دے۔ کہا دی جی حدیث سنان دی، تسی اپنی قیاس رائے عقل نہ فتوہ دیتا ہے کہ عورت ہوتے ہی رہے، مخصوص ایام تو فارغ ہوئے، طواف کر کے آئے، تسی قیاس رہے نا، تو میں تھوڑا نبی دی حدیث سنائی، اپنے فتوے نو نبی دی حدیث تے فقیت دے رہے ہو، منو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے۔ حضرت عمر نے حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مار، کوڑے تے تینو اس وجہ تو لگا مارنا تیرے کو محمد دی حدیث موجود سی، تو عمر دے دروازے تے لہر کیا ہے؟ کیوں ہے عمر دے دروازے؟ اور اعلان کیتا مسجد نبوی دے دروازے تے چڑھ، مسجد نبوی دے منبر تے چڑھ، مدینے دے لوگوں آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتوہ لینے کے لیے آئے گا، عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے۔ اگوں کے ہونا سی تاج عمر زندہ ہوندے والٹن دے کھمبیاں دے بھی مولوی ٹنگے ہونے سے۔ ایک حدیث سنائی، ایک حدیث واقعہ نمبر 2 اگے ہور سن لو۔ حضرت عمر نے ایک عورت نو نا کیا پہ انہوں لائیو مدینے تو باہر انہوں پتھر مار کے رجم کر دے، انہیں بدکاری کی تھی، حضرت علی اوڑ پہ چار دے، حضرت علی آدھے کی گال ہے کی لگے ہو کر ایس عورت حد قائم کر لگیا، فرمایا کیوں؟ انہیں بدکاری کی تھی، فرمایا دے پاگل ہے، پاگل تے حد نہیں لگ دی، آدھنے جی امیر المومنین عمر فاروق نے فتوہ دیتا ہے، حضرت علی آدھنے عمر دا فتوہ ویکھا یا محمد دی حدیث ویکھا؟ فرمایا ٹھہر جو انہوں کچھ نہ کیا جب انہوں پہلو امیر المومنین نہ گل کر لیں۔ حضرت علی آئے فرمایا جی اس عورت سے اٹھے حد قائم کرنا فیصلہ تو ہی دیتا، فرمایا میں دیتا، فرمایا نبی دی حدیث نہیں آئی، فرمایا علی کیڑی حدیث؟ فرمایا آقا نے فرمایا رفیع القلم عن الثلاث، 3 بندے ایسے نے جنہ تو اللہ نے قلم نہیں چک لیا۔ پہلا بندہ الصبی حتی یبلغ، بچے کو گناہ سرزد ہو جائے وہ دیتے حد قائم نہیں ہوتی، وہ بالغ ہو جائے۔ النائم حتی یستیقظ، ستے بندے تے حد قائم نہیں ہوتی جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے۔ تیسرا المجنون حتی یفیق، پاگل بندے تے بھی حد قائم نہیں ہوتی جب تک ٹھیک نہ ہو جائے۔ عمر تیرا فتوہ مننا یا محمد دی حدیث مننا؟ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوئی حدیث سنائیے، والٹن والے 2 3 نہیں، ایک کوئی، صرف ایک کی، 2 4 دی گال نہیں۔ حضرت عمر کی آدھنے اللہ اکبر لولا علی اللہ لکا عمر، آج اگر علی نہ ہوندے عمر ہلاک ہو گیا۔ بی بی نو واپس بلایا، کیوں بلایا؟ اَن یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا، عمل کرنے واسے ایک حدیث ہی کافی ہے نا، تیرا فلیہ دین کرن دیا کنیا حدیثاں نے۔
پتا جی 650 حدیث رفع الیدین کرن اور میں وضو کر کے قرآن پڑھ کے سر تے دھر کے گل کہہ رہا کہ نبی نے اپنی زندگی چ ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی. ایک رکعت بھی نماز کی گل نہیں کرتا, ایک رکعت بھی نہیں پڑھی. اور میں یہ بات کہی ہے کئی جگہ دے بڑے لوگ حدیث ہوئے, میں کہ اللہ تو گواہ بن جا کسے نو رفع الیدین کرن دی وجہ تو عذاب ہوئے دا عذاب یوسف پسوری دے کھاتے ہی لے دے. میں کہا کوئی مولوی دنیا دا جرت کرے نا کسے نو نہ کرن دی وجہ تو عذاب ہوئے اللہ دا عذاب میرے کھاتے ہی. میں کہا کوئی مولوی جرت کرے, میں کیوں کہہ رہا کہ پیغمبر دی حدیث تے عمل کرن دی وجہ تو عذاب مل دے نہیں. عذاب کدوں ملتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جڑا بندہ نبی دی حدیث دی مخالفت کردا ہے وہ فتنے وچ مبتلا ہو جائے گا, دردناک عذاب او دے واسطے مسلط ہے. میرے نبی نے سینے تے ہاتھ بن کے نماز پڑھی ہے. وائل بن حجر آندے نے ان وائل بن حجر قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری. جگاں دے پیر دے نال میں کھڑا. وائل بن حجر یمن دا شہزادہ ہے, آندے نے میں جگاں دے پیر دے نال کھلوتا ہوا. آقا نے سجاد تے کھبا تھلے دوویں ہاتھ اللہ صدرے ہی سینے تے, اور نبی دے کسے صحابی بھی ناف تے ہاتھ بن کے نماز نہیں پڑھی. نالے بھی گل جدو بندہ بندے کو معافی مانگتا ہے ہاتھ کتے بند ہے بولو کتے بند ہے سینے تے. سینے تے بند ہے نا. بندہ بندے کو معافی مانگتا ہے ہاتھ کتے بند ہے بولو سینے تے بند ہے. سینے ادھر میرا ویکھا کدی کہ بندے نو ویکھا انہیں ایتھے ہاتھ بن کے آکھا معاف کری انہیں لا چھتر لینا. انہیں کہنا تینوں شرم نہیں ہوندی ہاتھ کتے بنا تا کر. انہوں کہو نہیں جی تو نیتے ہاتھ بن کے نماز پڑھنا معافی تاں ہی تھوڑے کو مانگنا پیا. تے جے ناف تے ہاتھ بنا کے انسان نو معافی منگانی وارا نہیں کھاندی اور منو 10 رحمان نو کیویں وارا کھاندی ہے. حضرت عمر فاروق نو 6 کھنجر وجے ناف تے کتے وجے ناف تے 6 کھنجر. ہائے ہائے تے جے عمر نے ہاتھ ناف تے بننے سے ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے بولو کوئی گل دی سمجھ آؤں رہی جی کہ ایک مولوی کہنے لگا ناپ پیچھے ہوں دی. میں مولوی نو لمیاں پا کے چیک کرو دی پیچھے وے کے اگے میں صحیح گل کر رہا. میرے پیغمبر حضرت مولانا زبیر علی زئی کہہ دے رحمت اللہ علیہ کہہ دیو انہوں نے اپنے فتاوے چے گل لکھی. آندے نے میں دنیا دیا ساریاں کتاباں چھان ماریاں نے منو صحیح سند نہ کوئی روایت نہیں ملی کہ کسی صحابی نے ناف تے ہاتھ بن کے نماز پڑھی ہے. کوئی لے آؤ کسے صحابی نے کیا ہوئے 4 رکعت نماز پیچھے امام دے منہ کعبے شریف جامعہ مسجد اسامہ والٹن گلی نمبر 4 بول دے کسے نے کیا دسو کسے صحابی نے نیت کی تھی نماز دی. ایک بندہ آیا امام تیسری کھلوتا ہے پیچھے آن کے آندہ 4 رکعت میں تیریاں 4 کیڑیاں نے 2 دے پہلو ننگ گئیاں تو جھوٹ بولنا پہ آئے میں کیا 2 ننگ گئیاں 2 پیچھے امام دے. جنازے دی نیت کرنا ہے جنازہ عربی چے نیت پنجابی چے نماز عربی چے نیت پنجابی چے روزے دی نیت کرتا ہے وابے سو من غدن نویت من شہر رمضان. میں کیا دی دلیل کی آندہ کلنڈر ہے بڑی کلنڈر تھے آئی کی تو انڈیا دے وچوں میڈن ان انڈیا
کہ نبی دی حدیث نہیں جے روزے دی نیت والی دعا دنیا دی کسی حدیث موجود نہیں اے جڑی نمازوں پہلا نیت کرنے ہیں جنازے تو پہلا نیت کرنے ہیں کتے نیت موجود نہیں جے اذان تو پہلے جڑا درود پڑھیا جاندہ ہے مروجہ اس درود دا راوی مولوی سردار فیصل آباد والا یہ درود انہیں کڑھیا ہے انہیں دور چی پڑھنا شروع ہویا ہے اذان تو پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ جڑا پڑھیا جاندہ ہے انہیں دیتے کتاب لکھی ہے آندہ درود دے فائدے آندہ پہلا فائدہ کی ہے اے پڑھن دے نال سپیکر چیک ہو جاندہ ہے چل دے کہ نہیں یہ درود دا فائدہ ہے تے دوجا فائدہ کی ہے اس درود تو بھابی سڑ دے یہ دوجا فائدہ اور میں کہ بھئی سانو سڑن دی گھا دی لوڑے جیڑی بدت ہے بدتی نو مار بڑی پینی جدہ نبی علیہ السلام کو ثبوت ہی نہیں اے درود لکھی ہے اے درود ہزاری ہے اے درود تاج ہے پتہ نہیں کنے کو درود بڑھا چھڑے رہے بھئی وجود ہے لہو اسی انہوں چم کے اپنے متھے دلاواں گے اکھاں دلاواں گے اگر وہ درود نبی پاک کو ثابت ہے تو جرا ثابت نہیں خدا دی قسم کھا کے کہنا مسجد سے بیٹھا بیت اللہ دا لڑ نپ کے کہاں گا کہ لوگوں درود جنہ مرضی اللہ ہوئے وہ دا سواب اللہ دی عدالت چو نہیں جے ملنا کیونکہ وہ میرے پیغمبر دی زبان نبوت چو نہیں نکلے سورۃ فاتحہ پڑھنے اللہ صلاة لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب او لوگوں کوئی نماز نہیں جے جدے اندر سورۃ فاتحہ نہیں مولی صاحب آندے نے خلف الامام دے لفظ وکھاؤنا خلف الامام کی تھے لکھے ہے امام دے پیچھے درولا ہے امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھو نماز نہیں ہوندی میں کیا کنز الامال کٹ کتاب الصلاۃ کٹ باب القراء کٹ پہلی حدیث کٹ ہون لگا میں روایت پڑھ ایک کنز الامال لکھنا والا بھی کٹرن سی اہل حدیث نہیں جڑی روایتوں نے لکھی ہے نا خدا دی قسم کھا کے کہنا پورے لاہور دا سونا ایک پاسے رکھ دیو اس حدیث دا جوڑ کو نہیں کی لکھا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام اجرے خلف الامام دے لفظ نے نا کنز الامال والے نے 12 اسناد ناندے نے تے 12 دیا 12 سندہ جید نے اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا آگے آئیے عن وائل ابن حجر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی خلف الامامی فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب جڑا امام دے پیچھے نماز پڑھدا ہے انہوں چاہیے سورۃ فاتحہ پڑھے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ ہیا خداجن ہیا خداجن ہیا خداجن وہ نماز ناقص ہے ناقص ہے جدے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے فرمایا خداج کنو آندے نے اونٹنی دے 3 مہینے دے بچے ترونکل 3 مہینے دے بچے نو عربی خدا جاندے نے وہ 3 مہینے دا بچہ کسے کم دا نہیں جس نماز سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز بھی کسے کم دی نہیں اگے آؤ سنن نبی داؤد نبی علیہ السلام فجر دی نماز پڑھا رہے نے قرات بوجھل ہو گئی سلام پھیر کے آپ نے کہا صحابہ رو کی پڑھ دے سو اللہ رسول جو تو ہی پڑھنے وہی پڑھنے فرمایا آج تو بعد سوائے فاتحہ تو تمہیں میرے مگر کچھ نہیں پڑھنی سوائے فاتحہ تو کچھ نہیں پڑھنی کیوں فاتحہ تو بغیر نماز فاتحہ خلف الامام والی حدیث کیوں ہی ماننے ان یقولوا سمعنا سینے تے ہاتھ کیوں بڑھنے آئیں یقولوا سمعنا واتانا رفع الیدین کیوں کرنے آئیں یقولوا سمعنا واتانا حضرت عقبہ بن عامر کہیں دے مجمع الزوائد رجالہ ثقاتن جڑا بندہ ایک دفعہ رفع الیدین کردا ہے اللہ دے نامہ اعمال چ 10 نیکیاں درج کر دیندے نے صرف فرضاں دیاں نیکیاں 420 بندیاں نے
آئیے ولدزوالین آمین کیوں آنے اچھی صحیح مسلم آقا فرماندے نے آمین ایڈی اچھی آنکھو نا فرشتیاں دی آمین نہ تھوڑی آمین مل جائے اللہ کی کہ تھوڑنو دین گے غفیر لہو ما تقدم من ذنبی اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دین گے اے جے نبی دی حدیث سے عمل کرن دا فائدہ اچھی آمین آکھو تو آڈی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے فرشتیاں ہون آمین دا مطلب فرشتے بھی اچھی آدھے نے وہ بھی بھابی ہوئے بول دے نہیں آئے ہاں ایک منو آندہ ہی تو ہی ہولی نہیں آندے میں ہولی آنے دوں چولی تنہ چوچی میں کہا تو ہولی بھی نہیں آندہ اچھی بھی نہیں آندہ آندہ نہیں ہولی آنے میں کہا فاتحہ پڑھنا ہے آندہ نہیں تو میں آمین کیڑے ملے آنے وہ پتہ بھی دے لگے نا ولدزوالین آکھے نا تے آمین کہیں گا نا تو جدو ولدزوالین نہیں کہنا رکوع دے اندر جانے ہیں رکوع گٹر گئے سمی اللہ لمن حمیدہ کی پڑھ دے ربنا وَلَكَ الْحَمْدِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ صحیح البخاری میرے نبی نماز پڑھا رہے نے پچھو ایک صحابی دوڑے آیا کالی ساتھ چڑھیا تے آقا رکوع مل گیا آقا نے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ انہوں ساتھ چڑھیا ربنا وَلَكَ الْحَمْدِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا وہ دی آواز باہر نکل گئی سلام پھیری آقا رہا کون سی بھی جنہیں کلمے کہے نے اللہ رسول میں کہے نے صحابیاں دا پہلو میں قبر آگیا پھر بعد میں کیا میں کہے نے اللہ رسول میں کہے نے فرمایا جدو تو ایک کلمے کہے سننا میں محمد نے اپنی آنکھاں نے دیکھا آسمان تو چالیاں تو اندر تے تیاں تو اتے 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھ رہے کنے فرشتے آج بھی اہل حدیث دی مساجد 39 فرشتے آج بھی ہوں دے یہ گل یاد رکھ لو ساڑھے بچیاں نو بھی یہ دعا یاد ہے 39 فرشتے آج بھی ہوں دے تو لوگ کی آندے نے ایک منو کہنے لگا فرشتے اتر دے بکھاؤ دے صحیح اور میں کیا کملیا فرشتے اتر دے ویہ بھی لئیے نا سانو فرشتیاں تے انہا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین تو آپ نے فرما دیتا باقی گل کے نہیں رہے اس واسطے میرے بھائیو عمل اوہی قابل قبول ہے جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور ہوئے گی اللہ عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ